اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنا چراغ مکمل کر کے رہے گا۔ وہ دن آئے گا، وہ دن آئے گا، تم چاہو یا نہ چاہو، میں یہ بار بار کہتا ہوں، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور ہے۔ ہمارے ایک مولوی نے، ہمارے ایک عالم نے اپنے شعر میں کچھ نہیں کہا، لیکن نہ جانے ان کے اوپر اتنے بوچھار لگا دیے کہ آج بیچارے جیل میں ہے، اور جیل کی وادیوں میں ان کو جکر دیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، شمع بزمی ہدایت بلا سلام، غوث اعظم امام متقی والنقا، جلوہ شان قدرت بلا سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت بلا سلام، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ یہاں پر تشریف فرما علماء ذوی احترام، خصوصیت کے ساتھ صدر جلسہ استاد العلماء، رئیس العلماء، عطائے شہنشاہ ناسک حضرت علامہ و مولانا مفتی محبوب عالم صاحب قبلہ، شیخ الحدیث مدرسہ صادق العلوم اہل سنت، قائد جلسہ شہزادہ زینت العتقیہ، خلیفہ زینت العتقیہ و خلیفہ حضور معین المشائخ حضرت علامہ و مولانا انور رضا صاحب قبلہ، ہمارے بڑے بھائی جو زینت العتقیہ کے خاص شاگرد میں سے ہیں، حضرت علامہ و مولانا شمیم اختر صاحب قبلہ، ناظم اعلیٰ دارالعلوم اصلاح المسلمین کلیان، نقیب اہل سنت حضرت علامہ شاشر رضا صاحب قبلہ، دیگر علماء کرام، یہ سارے علماء میرے سر کے تاج ہیں، حفاظ کرام، طلبہ اسلامیہ، سامعین، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم، وَبَلَّغَنَا رَسُولُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ، وَنَحْنُ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ارے بھائی، آپ حضرات وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں بیٹھے رہیں نا، یہاں سے آرام سے حضرت کے چہرے کی زیارت کریں۔ وہاں کیوں آپ بھیڑ لگا رہے ہیں؟ حضرت تو یہاں آ ہی رہے ہیں۔ جی 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 سارے لوگ بیٹھ جائیں، سارے لوگ بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں سارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب ہندوستان سید امین صاحب قبلہ، سید امین القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان زینت العتقیہ، عرس زینت العتقیہ،
سید امین القادری صاحب قبلہ خطیب ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان مخدوم اشرف فیضان حضور سرکار قلم اسٹیج میں جن کو جگہ نہ ملے نیچے کرسی ہے کرسی میں جا کے بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیں اطمینان سے بیٹھ جائیں سارے لوگ بیٹھ جائیے سارے لوگ یا اللہ حضرت آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں تو بہتر ہوگا جی بیٹھ جائیں یہ سارے جی بیٹھ جائیں حضرت کرسی پر بیٹھ جائیں آپ لوگ اطمینان سے حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے بیٹھ جائیے سارے لوگ بیٹھ جائیں سارے لوگ مہربانی کر کے بیٹھ جائیں پیچھے جگہ خالی ہے نا جائیے تھوڑا سا جائیے پیچھے شور و گل نہ کریں سارے لوگ بیٹھ جائیں صدق اللہ العظیم ہم سنیوں کے عشق کے امام سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان بارگاہ رسول میں پکار اٹھتے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک میں دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں سارے لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائیں عالمی شہرت یافتہ خطیب اولاد غوث اعظم میرے اعلیٰ حضرت نے ہم سنیوں کو پیغام دیا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور یا رسول اللہ تیرا سب گھرانہ نور کا حضرات چند لوگ تو ہیں یہ دوسری ملاقات ہے حضرت سے غالباً آج سے 6-7 ماہ پہلے کشن گنج حضرت آئے ہوئے تھے لاکھوں کی بھیڑ تھی لاکھوں کی بھیڑ میں جب حضرت آئے تھے تو وہاں شور و گل نہیں ہو رہا تھا آپ یہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے آپ شور و گل کر رہے ہیں اپنے مقدر پہ جتنا ناز کرو کم ہے اطمینان سے بیٹھو اور اپنی نگاہوں سے حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے اور فیضان زینت الاتقیاء سے آپ مالا مال ہوتے رہے سرکار آسی نے کہا تھا تھوڑی دیر بس تھوڑی دیر سرکار آسی نے کہا تھا کہ پلا دے آج مرتے ہیں رند اے ساقی پلا دے آج کے مرتے ہیں رند اے ساقی کیا ضرور ہو کہ جلسہ ہو اور سرکار آسی آگے کہتے ہیں تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کہتے یا رسول اللہ تمہارے حسن کی تصویر کوئی کیا کہتے نظر ٹھہر کی نہیں عارض منور پر اور اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو اخیر وقت ہے آسی چلو مدینے کو نثار ہو کے مرو تربت پیغمبر پر سبحان اللہ بے شک حضرات آپ اور ہم جس عظیم ہستی کے عرس کے موقع پہ آئے تھے یہ بڑی عظیم ہستی رہی ہے ان کے تعلق سے حضور سرکار کلام علامہ سید مختار اشرف حضور شیخ آدم علامہ سید اظہار اشرف اپنی زبان سے کہا کرتے تھے غالباً 99 کی بات ہے جس وقت ہم لوگ جامع اشرف میں رہتے تھے ہم نے سنا بھی ہے ہم نے اپنے ماتھے کے آنکھ سے دیکھا بھی ہے حضور شیخ آدم کو کہتے ہوئے کون زینت الاتقیاء
اتنی بڑی عظیم ہستی گزری ہے، اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ کی زبان بند ہو جائے گی۔ اسی سیما انچل کا ایک عظیم شخص کا انتقال ہوا 11 رمضان کو، جن کے تعلق سے میں نے پڑھا نا تو آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اتنی بڑی عظیم ہستی گزری۔ علماء جانتے ہیں جن کو مجمع البحرین کہا گیا ہے، یہ لقب حضور مفتی عبید الرحمن علی الرحمہ کی ذات کو کسی اور نے نہیں بلکہ حضور شیخ الاسلام علامہ سید مدنی نے عطا کیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور آپ کی اس دھرتی پر زینت الاتقیاء، جو آپ سنتے ہیں علماء سے حضور مفتی زین الدین صاحب کے تعلق سے، یہ لقب بہت بڑے مفتی نے دیا تھا آپ کو، جس کو مفتی اعظم نان پارا مفتی رجب علی کے نام سے دنیا جانتی ہے، جس پر حضور مفتی اعظم علی رحمت و رضوان فخر کرتے تھے۔ آج اس دنیا میں اس زمین پر حضور مفتی اعظم ہند کے جتنے مریدین اور خلفاء ہیں، سارے فخر کرتے ہیں کہ مجھے مفتی اعظم ہند پر فخر ہے کہ میں ان کا خلیفہ ہوں، میں ان کا مرید ہوں۔ لیکن مفتی اعظم ہند اپنی نشست میں کہا کرتے تھے کہ مجھے میرے ایک خلیفہ پر فخر ہے۔ مریدین نے کہا تھا حضور وہ آپ کا کون سا خلیفہ ہے؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے کہا تھا کہ وہ مفتی اعظم نان پارا مفتی رجب علی کے ساتھ ہے۔ وہ مفتی رجب علی نے دنیا والوں سے کہا تھا کہ دنیا میں آئے ہو تو کچھ اچھے کام کر جاؤ، خدا سب کو توفیق دے، خدمت اسلام کر جاؤ۔ لوگوں حضور مفتی زین الدین صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، 99 کی بات ہے، مفتی طریق اللہ صاحب جب یعنی جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے شیخ الحدیث کا وصال ہوا تھا، حضرت جامعہ اشرف سے آپ مراد آباد شریف گئے تھے۔ اللہ اکبر، حضرت کا رہنا سہنا تو دیکھے کون زینت الاتقیاء ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بڑی پیاری شباہت تھی زینت الاتقیاء کی، بڑی پیاری شباہت تھی زینت الاتقیاء کی، طبیعت میں شرافت تھی زینت الاتقیاء کی، طبیعت میں شرافت تھی زینت الاتقیاء کی۔ علماء سے توجہ کا تعلیم، زینت الاتقیاء علماء میں بڑے عالم تو افتاء میں مہے کامل، علماء میں بڑے عالم تو افتاء میں مہے کامل۔ ادب میں کیا ہی شہرت تھی زینت الاتقیاء کی، اشرفی تھے مگر مسلک اعلیٰ حضرت کے جان دیتے تھے، رضا سے کیا ہی الفت تھی زینت الاتقیاء کی۔ کون مفتی زین الدین صاحب قبلہ ہے، اللہ اکبر، حضور شیخ اعظم ہے جس کو آپ اور ہم علامہ سید اظہار اشرف کے نام سے جانتے ہیں، جنہوں نے اپنی جوانی اس پورے علاقے کو دے دیا۔ حضور شیخ اعظم کے وصال کے بعد ایک کتاب آئی مارکیٹ میں جس کا نام رکھا گیا شیخ اعظم نمبر 1۔ اللہ اکبر، اس علاقے کو جوانی حضور شیخ اعظم نے دیا ہے۔ ان کے ہمراہ علامہ خطیب مشرق علامہ مشتاق ندامی رہا کرتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتی ہے بہار و بنگال حضرت علامہ ابوالعلا گوجگری کی ذات رہا کرتی تھی۔ ہم نے اس ذات سے سنا ہے آل رسول کی محفلیں سجتی تھی، اللہ اکبر کے چوچے مقدسہ میں محرم کے موقع سے ہو اگر ان آل رسول کی محفل منعقد ہوتی تھی، اور چاہے ہجرے کا پروگرام ہو یا کسی موقع سے ہو، اگر حضور شیخ اعظم تقریر کے لیے کھڑے ہوتے تو ان آل رسول کے بیچ کہتے تھے کہ ہمارے بیچ اگر کسی کو دیکھنا ہے، ہمارے بیچ اگر کسی ولی کامل کو دیکھنا ہے تو مفتی زین الدین کی ذات کو دیکھ لے۔ وہ مفتی زین الدین کی ذات ہے، قسم خدا کی جس نے پوری زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارا ہے، جس کو خانقاہ اشرفیہ سے بے پناہ فیض ملا ہے۔ حضور سید مختار اشرف سرکار کلا ہے، حج کے لیے آپ مکہ شریف گئے ہیں، مدینہ منورہ کی آپ نے زیارت کی ہے، لیکن علامہ سید مختار اشرف جب مکہ سے آپ ہندوستان آ رہے ہیں تو آپ زینت الاتقیاء کو نہیں بھول رہے ہیں، بلکہ آپ مکہ شریف سے ایک کفن کا ٹکڑا آپ مفتی زین الدین کے لیے لے کے آتے ہیں۔ یہ خانقاہ اشرفیہ کون سی خانقاہ ہے جس خانقاہ کے فیضان سے مفتی زین الدین فیض یاب ہوئے، اور آج مفتی زین الدین صاحب کے فیضان سے آپ
اور ہم سیراب ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں میں کہنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں مجھے زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ایک عالمی شہرت یافتہ خطیب الحمدللہ ہم سنیوں کو، ہم علماء کو اس اولاد رسول پہ علامہ سید امین القادری کی ذات پہ فخر ہے کہ اللہ نے اتنی عمر میں ان کو وہ شہرت عطا کی ہے جو آج پوری دنیا میں چمک رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لوگوں اپنے ہاتھ کو اوپر کرے اور کہہ دیں یا رسول اللہ، خاموش بیٹھے ہوئے نہ رہے بلکہ سب یوں کہیں پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ پیش کروں آقا کیا ہر چیز ہماری ہے، یا رسول اللہ یہ دل بھی تمہارا ہے آقا یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اس زینت العطیہ کے اور ان کے شامیانہ کے نیچے بیٹھے ہو، سب اس یقین کے ساتھ بیٹھو اور سب یوں کہو دنیا میں اگر تو نے مجھے اپنا بنایا ہے یا رسول اللہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ شاہنواز صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں، یہ خانقاہ اشرفیہ کون سی خانقاہ ہے؟ آؤ تاریخ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے، اللہ اکبر، جو میرے سید مختار اشرف سرکار کلا کے دادا ہے، مختار اشرف سرکار کلا کے والد کا نام علامہ سید احمد اشرف ہے، ان کے والد کا نام اعلیٰ حضرت اشرفی میاں ہے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آخری خلیفے کا نام اگر آپ دیکھیں تو بڑے مولانا حضرت علامہ نصیر الدین کا نام آتا ہے۔ آپ اسلام پور چلے جائیں، بڑے مولانا کے نام سے آپ مشہور ہیں۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آخری خلیفے کا نام علامہ نصیر الدین ہے۔ اللہ اکبر، علامہ نصیر الدین کو دیکھیں، جن کو اس خانقاہ سے محبت ہو جاتی ہے، جن کو وہاں سے فیض ملتا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا نہیں رہتا بلکہ بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، علامہ نصیر الدین کو دیکھے، علامہ نصیر الدین سے کسی نے پوچھا تھا کون علامہ نصیر الدین، جن کے تعلق سے لوگ کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا ان کے جنازے میں جناتوں نے کثرت سے حاضری دیا تھا، جناتوں نے کثرت سے جنازے کی نماز میں شرکت کیا تھا، علامہ نصیر الدین ہے۔ اللہ اکبر، اسی خانقاہ اشرفیہ کا فیض یافتہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا علامہ نصیر الدین آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے پاگل آتے ہیں، آپ اس کو تعویذ نہیں بلکہ آپ کی بارگاہ میں جو مٹی کا برتن ہے اور اس میں پانی ہے، اس سے پانی اٹھا کر اس کے چہرے پہ مار دیتے ہیں تو بڑا بڑا جنات بھاگ جاتا ہے، خبیث بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ آخر اس مٹکے میں جو پانی ہے، اس پانی میں اتنا پاور کیسے ہے، اس پانی میں اتنی طاقت کیسے آ گئی؟ علامہ نصیر الدین کہتے ہیں جو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے آخری خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں اے لوگوں سنو سنو، اس مٹی کے برتن میں جو پانی ہے یہ کوئی عام پانی نہیں ہے بلکہ اس پانی کو مخدوم پاک کے آب نیر سے نسبت ہے۔ اللہ اکبر، حضرت علامہ نصیر الدین اگر اس مٹی کے برتن سے پانی کو کسی کے چہرے پہ چھڑک دیتے تھے شیاطین بھاگ جاتے، پاگل اچھا ہو جاتا۔ جب اس پانی کو مخدوم پاک کے آب نیر سے نسبت ہو گئی تو اس پانی میں اتنا پاور آ گیا، اتنی طاقت آ گئی، آپ کے ہمارے زینت العطیہ کو تو مخدوم پاک کی اولادوں سے محبت تھی، ان سے بے پناہ نسبتیں ملی، ان کی بارگاہ سے بے پناہ فیض ملا۔ اے لوگوں، ڈھونگیوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو آج خواب میں مزار دیکھتا ہے دوڑا دوڑا جاتا ہے، بہت سارے ایسے بکلول بھی پیر نکلے ہیں، خواب اگر جا کے بیان کرتا ہے پیر صاحب ہم نے خواب میں اپنے آنگن میں مزار دیکھا ہے، پیر صاحب کہتا ہے عرس لگاؤ، مفتی کہتا ہے عرس لگاؤ، یہ بغیر پڑھے لکھے مفتی، یہ بغیر تقویٰ و طہارت کے پیر آج آپ کو کہتے ہیں عرس لگاؤ۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر پریشانی آ جائے اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیا کرو، ماں باپ کی خدمت کرنے کے بعد زینت العطیہ کی بارگاہ میں آؤ، ان کو وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں دعا مانگ، اللہ زینت العطیہ کے صدقے تمہاری پریشانی کو دور فرما دے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اے میرے پیغمبر آدم کے دیوانوں، وقت نہیں ہے،
اس لیے کہ آپ ہم یہ علماء جن کو سننے کے لیے آئے ہیں وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں. حضور زینت الاتقیاء کا مدار مقدس آپ دیکھ رہے ہیں. بحمدہ تعالی ناسک مالیگاؤں والے، کلیان والے، اوجھر والے، بالخصوص مہاراشٹر کے لوگوں نے اپنے تعاون سے حضرت کی بارگاہ کا بڑا تعمیری کام کیا. اور ہر سال اس علاقے سے لوگ آتے ہیں. اور یہ جو ایک عالمی شہرت یافتہ خطیب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی حضرت کے شاگرد ہیں. سبحان اللہ. حضرت نے مالیگاؤں کی سرزمین پر بے لوث اور بے پناہ خدمت کی ہے. ہم نے دیکھا آج بھی ہم کے ساتھ جو مفتی صاحب رہتے تھے، مفتی واجد صاحب قبلہ جو حیات سے ہیں، وہ حضرت کے بارے میں اکثر بولتے رہتے تھے. مفتی اعظم مہاراشٹر مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی زبان سے میں نے سنا تھا کہ اگر میں نے کسی کو تقوی و طہارت میں کسی کو دیکھا تو میں نے وہ مفتی زین الدین کو دیکھا. حضرات بڑے بڑے مفتیان اکرام نے، لیکن آپ نے ہمیں پہچانا نہیں. کل ایک خواب والا اگر کہیں میلہ لے جائے نا، ہم نے تو سنا ہے وہ میڈیا والے دیتے ہیں کہ آج اس عرس میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں کی آمد ہوئی، آمدنی 15 لاکھ 20 لاکھ، جس کی کوئی تعریف ہی نہیں. ہم نے تو آج قبرستان میں عرس لگانا شروع کر دیا. قبرستان میں اور قبرستان میں عورتوں کا آپ ہجوم لگاتے ہیں. اے عرس لگانے والوں، اے کمیٹی والوں، سنو! اگر تم قبرستان کی بیعدبی کرتے ہو اور عورتوں کا ہجوم لگاتے ہو، سنو! کل قبر میں تیری اتنی کوٹائی ہوگی، کل خدا کو تم کیسے جواب دو؟ علماء کہتے تو علماء سے ہم بغض اور عناد پہ اتر آئے، علماء کی گستاخی کرنے پہ ہم اتر آئے. اللہ اکبر. فتوی امجدیہ میں ہے، حضور مفتی امجد علی صاحب نے فرمایا ہے کہ جو ایک عالم ربانی کی توہین کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اس کی بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے. اگر تم کسی عالم کی غیبت کرتے ہو نا، عالم ربانی کی، تمہاری بیوی پہ 2 طلاق واقع ہوتی ہے. اور حال تو آج ایسا ہے جس کا کہیں نہیں چلتا ہے. جو بیوی کو دیکھ کے کانپتا ہے وہ نامعقول کہیں اور نہیں، مسجد کے امام پہ جا کے غصہ نکالتا ہے. مسجد کا امام تمہارا غلام نہیں ہے، بلکہ تم مسجد کے امام کی غلامی کرو، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. ہم نے علماء کو غلام سمجھ کے رکھا ہے. ٹریسٹی جائے بس مسجد کے امام پہ ٹوٹ پڑے. اللہ اکبر. بتاؤ تو صحیح، رمضان کا اتنا مقدس مہینہ گزرا، تیرے گھر میں اگر 5 بچے ہیں تو تم نے 20,000 روپے کا کپڑا خریدا 5 بچوں کے لیے. لیکن جس امام نے تراویح کی نماز پڑھائی، جس بیچارے نے 12 مہینے تک تمہارے مسجدوں کی خدمت کی، تم نے اس کو نذرانے کتنے دیے؟ 8,000 9,000 10,000 آیا. 10,000 کی بات آئی، بس دوسرے لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے. تم اپنے بچے کو 10,000 کا کپڑا خرید کے دو ایک بیٹے کو، اور اپنے مسجد کے امام کو 50,000 نذرانہ نہیں دے سکتے ہو. لوگوں اس لیے چاہیے ذہن بدلو. اقبال نے کہا تھا غلط روی سے منافق کا بہت بڑھتا ہے. مسلمانوں روی سے کارواں بدل ڈالو. حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے ایک مولوی نے، ہمارے ایک عالم نے اپنے شعر میں کچھ نہیں کہا، لیکن نہ جانے ان کے اوپر اتنے بوچھار لگا دیے کہ آج بیچارے جیل میں ہے، اور جیل کی وادیوں میں ان کو جکڑ دیا گیا. تم علماء سے محبت نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اس لیے علماء سے محبت کرو، بالخصوص اپنے مسجد کے امام سے سچی محبت کرو. اور ہو سکے تو ہر جمعہ کو اپنے جیب سے 50 100 200 روپے نکالو اور مسجد کے امام کو تحفہ دیا کرو. اگر مسجد کا امام خوش ہے تو پھر تمہارے گاؤں میں اور سماج میں جو برائیاں آج ہو رہی ہے، قسم خدا کی جب امام خوش رہے گا پھر وہ امام دل کھول کر کے تمہارے سماج میں دین کا کام کرے گا، برائی جنم نہیں لے گی. بلکہ جو تیرا بیٹا شراب پیتا تھا، یہ امام اس کے پیچھے اس طریقے سے محنت کریں گے کہ وہ بچہ شراب چھوڑ کر نمازی بنتا ہوا. تمہارا امام بیچارہ جو ہے آرام کی زندگی نہیں جی پا رہا، تمہارے امام کے پاس اتنے پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں کہ صحیح سے وہ اپنے بچوں کی تربیت اور پرورش کر پائے.
حضرات اپنے ماتھے کے آنکھ سے آپ نے دیکھا کہ حضور زینت العطیہ کا مدار مقدس بنا ہوا ہے، غالباً پلسٹر وغیرہ کا کام ہو چکا ہے، کلر وغیرہ باقی ہے، یہ شامیانہ اور بالخصوص ہمارے اس علاقے کے ایک بہت بڑے عالم دین اسٹیج پہ جتنے علماء ہیں میں تو کہتا ہوں ان میں سے اکثر ہوں گے جو حضور علامہ مفتی محبوب عالم صاحب کے شاگرد ہوں گے۔ حضرت کی بڑی محنت رہی ہے، اس زمانے کی بات ہے جب ہم لوگ چھوٹے تھے، دور دور تک کوئی مولوی نظر نہیں آتا تھا، حضرت نے بڑی محنت کی اور حضور زینت العطیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے ہر گاؤں میں جا جا کر کے بچوں کے باپ سے کہا کہ تم اپنے بچے کو عالم بناؤ، حافظ بناؤ۔ الحمدللہ ان محنتوں اور کاوشوں کا حاصلہ یہ ہے کہ آپ کے علاقے کے ہر گاؤں میں 15-20 حفاظ، ہر گاؤں میں 10-20 علماء پائے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی محنت رہی ہے حضرت کی، اور حضرت علامہ انور رضا صاحب جو اوجھل کی سرزمین پہ دین کی خدمت دل کھول کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اس لیے یہ لوگ وہاں رہتے ہیں پھر بھی علاقے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، گاہے بگاہے فون کرتے رہتے ہیں علماء کو کہ علاقے میں کیا چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، جو ہوتا ہے وہ وہیں سے رہ کر کے رہنمائی کر دیتے ہیں۔ لوگ آج جو یہ عرس کا پروگرام ہوتا ہے بالخصوص علامہ شرافت صاحب اور اس گاؤں کے جتنے رضاکار ہیں، یہ لوگ یہاں رہ کر کے محنت کرتے ہیں اور اس کا سارا انتظام بحمدہ تعالیٰ وہ لوگ وہاں سے بھی کرتے ہیں اور آپ یہاں سے بھی رہ کر کے کرتے ہیں۔ اس لیے ہم مبارکبادی دیتے ہیں یہاں کے نوجوانوں کو بھی، علامہ شرافت صاحب کو بھی، کوکسا کے دیگر علماء حفاظ کو بھی، جو علامہ انور صاحب کی قیادت، علامہ محبوب صاحب کی صدارت میں آپ پائے تکمیل تک کام کو انجام دیتے ہیں۔ ہر سال آپ کو ایسے ہی کام کرنے کے اللہ توفیق دے۔ کوئی ہے اس محفل میں جو 1100 روپے سے زینت العطیہ کے اس جلسے میں آپ ان کے مزار پاک کے بنوانے کے لیے آپ تعاون کریں؟ کوئی ہے 1100 روپے کے لیے؟ آئیے جلدی سے، میں نے 11,000 نہیں مانگا ہے، میں نے 1100 روپے مانگا ہے۔ لوگوں حفظ محفل میں ہوگا انشاءاللہ۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ ارشد صاحب قبلہ جو علامہ مفتی محبوب صاحب کے داماد ہیں اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، الحمدللہ بہادر گنج شہر میں جو اشرفی جامع مسجد ہے اس کے خطیب و امام ہے۔ حضرت کتنے 1100 روپے ہیں؟ سبحان اللہ، جی حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، 6 7 8 9 10 ایک کم ہے جی 1100 روپے۔ حضرت علامہ مفتی مولانا مصطفیٰ ارشد صاحب قبلہ نے 1100 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ درازگی عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ تعالیٰ علامہ جمال الحق مصطفیٰ بندگی کے صدقے میں ان کے والد کو صحتیابی عطا فرمائے۔ اکثر ہم ان کے والد سے ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ مولانا شاکر اشرفی صاحب، سبحان اللہ، حضرت علامہ و مولانا شاکر رضا اشرفی سویا والے، ہے نا، سویا والے، نعرہ تکبیر، ارے جواب دو، ہاتھ اٹھاؤ، نعرے کا جواب دو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلیٰ حضرت، زندہ باد، عرس حضور زینت العطیہ، زندہ باد، آمد شہزادہ غوث آدم، نعرہ تکبیر۔ حضرت علامہ شاکر رضا نوری جو سویا والے ہیں انہوں نے 1100 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ درازگی عطا فرمائے۔ کہاں والے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں ہے ڈاکٹر فیروز صاحب؟ سبحان اللہ، یہ 12 ہے، اب 15 کر دیجیے۔ ہاں سبحان اللہ، میں جانتا ہوں نا وہ میرے کون ہے۔ ہاں سبحان اللہ، بہت بڑے رئیس اعظم کے شہزادے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علامہ حضرت ڈاکٹر فیروز صاحب جو الحاج یوسف صاحب کے لڑکے ہیں، زینت العطیہ کے سہرو بیٹے ہیں، انہوں نے 1500 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماں مرحومہ کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ یہ کس نے دیا بھائی؟ ہاں صدیق بھائی، سبحان اللہ، جناب صدیق بھائی صاحب جو دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ جب من آتا وہ اتنے بڑے دیوانے ہیں نا، اگر آج دل میں آیا کل جلسہ کرنا ہے بڑا جلسہ کرا لیتا ہے۔
ہاں 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 پٹوا وہ صدیق بھائی سبحان اللہ او ہو صدیق بھائی میں پہچانتا ہوں صدیق بھائی بڑی دکان ہے بالیگورا چوک میں سبحان اللہ صدیق بھائی بڑے دیوانے انہوں نے 1100 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے حضرت علامہ شمیم اختر صاحب قبلہ جو کلیان رہتے ہیں اصلاح المسلمین کے ناظم اعلیٰ ہیں سبحان اللہ انہوں نے 1100 روپے سے کتنے حضرت 1100 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عمر میں بے پناہ درازی عطا فرمائے راجہ بھائی دادا اسماعیل جو بالیگورا کے رہنے والے ہیں جی دادا اسماعیل کے نام سے مشہور ہے انہوں نے 1100 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بے پناہ برکت عطا فرمائے آئیے جلدی سے آئیے ابھی تک جو چندہ آیا ہے علماء ہی کی طرف سے آیا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک آل رسول کو بیٹھا کر کے ایک مہمان کو بیٹھا کر کے میں چندہ کروں لیکن یہ بھی ضروری ہے کیا کریں آئیے جلدی آئیے 1100 روپے سبحان اللہ آئیے ایم ایل اے صاحب سے مشہور ہیں ہمارے شہاب الدین صاحب جو چوکائی کے رہنے والے ہیں 1100 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بے پناہ درازی عطا فرمائے جلدی سے آئیے میں سب کو پہچانتا ہوں الحمدللہ میں سب کو پہچانتا ہوں جو کرسی پہ بیٹھا ہے ان کو بھی پہچانتا ہوں جو دائیں بائیں ہیں ان کو بھی پہچانتا ہوں جو سامنے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو میں پہچانتا ہوں چاہے آپ رومال سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیں یا کچھ کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو پہچان لوں گا جلدی سے آئیے 1100 روپے جلدی سے آئیے 1100 روپے 10 لوگ ہوئے کہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے آئیے 1100 روپے جلدی سے آئیے 1100 روپے جلدی سے آئیے یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں میں نے زیادہ تو نہیں کہا ہے 1100 روپے آج ہم جاتے ہیں کشن گنج 10-20 ہزار روپے ہم خرچ کر دیتے ہیں کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگر کام آنے والی کوئی چیز ہے یہی نیکی ہے تم دنیا میں راہ خدا میں دو گے مرنے کے بعد یہی نیکیاں کام آئے گی آئیے جلدی سے آئیے جلدی سے آئیے جلدی سے آئیے کیا نام ہوا بھائی جی سنانے اپنی بربادی کے افسانے کہا جاتے تیرا در چھوڑ کر خواجہ یہ دیوانے کہا جاتے جس کو نہ یقین آئے وہ اجمیر چلا جائے وہاں پڑتا ہے گھر گھر میں صدقہ میرے خواجہ کا ایک ہمارے عقیل بھائی ہے جہاں کے بھی رہنے والے ہیں انہوں نے 600 روپے ایک بندے خدا نے 1200 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے سنا ہے یا رسول اللہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغا یا رسول اللہ ایک صاحب نے 1200 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ ان کی عمر میں بے پناہ درازی عطا فرمائی جلدی سے آئیے 1100 روپے جلدی سے آئیے جب اتنے آ گئے جو حضور زینت العطیہ سے محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے آپ کو بے پناہ محبت ہے آؤ اپنے والدین کے نام پہ دے دو یہ علماء کو گواہ بنا کر کے دے دو ایک آل رسول بیٹھے ہوئے ہیں آؤ دو گے قسم خدا کی اے لوگو یہاں دو گے آخرت میں پاؤ گے آؤ جلدی سے آؤ 1100 روپے نہیں ہے کوئی 600 والے ہیں 600 والے ہیں میں چاہوں تو اس مجمع کو اٹھا دوں لیکن میں نہیں چاہتا ہاں اگر ہمارے علماء حضرات دینا چاہتے ہیں آپ بھی دے دیں جی جن سے جو ہو سکتے حضرت علامہ اصغر نواب صاحب آپ وہاں بیٹھے ہیں سبحان اللہ جی اگر آپ حضرات بھی کچھ دینا چاہتے ہیں دے دیں ہاں معذرت میں علماء کی بارگاہ میں سبحان اللہ حضرت علامہ واصل صاحب جو رئیس اعظم ضمیرہ ہے انہوں نے 500 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش عطا فرمائے جن کو جو دینا ہے لے کر کے آ جائے سبحان اللہ علامہ حضرت علامہ شاکر صاحب جو نقیب اہل سنت ارانی کے ہیں انہوں نے 500 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو صحت شفا عطا فرمائے حضرت علامہ عمران رضا مصباحی صاحب قبلہ نے 500 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد حاجی صاحب کی قبر پر انوار و رحمت کی بارش عطا فرمائے حضور حافظ ملت نے کہا تھا زمین پہ کام کرو زمین کے اندر آرام ملے گا اس لیے اے لوگ آؤ لائٹ جا رہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر ارے جواب تو دو یار جواب تو دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
یا رسول اللہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد حضرت علامہ مفتی مظاہر الاسلام صاحب جو رامپور میں دارالعلوم قادریہ غریب نواز کے نام سے مدرسہ چلاتے ہیں، جو مالی گاؤں میں بحمد تعالیٰ کافی سال رہے حضرت، جی کافی سال تک رہے حضرت مفتی مظاہر صاحب حضور سید امین القادری کے نام پر 500 روپے دے رہے ہیں، حضرت کا سایہ ہم لوگوں کے سروں پہ تادیر اللہ خیر رکھے، سبحان اللہ۔ جی علامہ اشفاق صاحب قبلہ بھی آئے ہوئے ہیں، حضرت آپ آگے اللہ فکر آئیے جی مولانا عبدالسلام صاحب جو البنات چلاتے ہیں، انہوں نے 500 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مفتی محبوب صاحب کے بھائی حضرت محب بھائی نے 700 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں بے پناہ دراز کی عطا فرمائے۔ حضرت علامہ شاکر رضا صاحب قبلہ جو فیضان تاج الشریعہ چلاتے ہیں دھار پٹولہ میں، انہوں نے 600 روپے سے اس جلسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے مدرسے کو دین دونی ترقی عطا فرمائے۔ میں تو یہ کام نہیں کرتا ہوں جلسے میں، لیکن حضرت علامہ مفتی محبوب صاحب کا حکم ہے، مولانا انور صاحب کا حکم ہے، اس لیے کر رہا ہوں، کیوں نہ کروں، کیونکہ ان علماء پہ حضور زینت الاتقیاء کا بڑا فیضان رہا ہے۔ لوگوں حضرت علامہ شرافت صاحب آپ کا اعلان نہیں ہوا ہے، ہاں سبحان اللہ، ایک صاحب نے 700 روپے سے جلسے کا تعاون کیا جی، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بے پناہ دراز کی عطا فرمائے۔ علامہ شرافت صاحب قبلہ کمیٹی کے 2 نوجوانوں سے آپ کہیں کہ رومال لے کر کے مجلس میں چلے جائیں، کیونکہ کافی وقت ہو رہا ہے۔ جی سبحان اللہ، داماد مفتی محبوب عالم صاحب یہ دوسرے داماد ہیں، میں ان کے ہر داماد کو پہچانتا ہوں، سبحان اللہ۔ ہاں حضرت علامہ ثقلین صاحب نے 700 روپے سے جلسے کا تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دادا کی قبر پر کی بارش عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ آئیے جلدی سے آئیے، جی